الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الشکر زینت الغنا، شکر کرنا دولت و ثروت کی زینت ہے۔ الشکر زینت الغنا، شکر کرنا دولت اور ثروت کی زینت ہے۔ بحث ہماری کتاب طہارت میں وضو کے بارے میں چل رہی تھی، اور وضو کے واجبات مستحبات جب ختم ہو گئے تھے تو کچھ شک جو وضو کے بارے میں پڑھتے ہیں اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ چند ایک شکوک پڑھ لیے تھے ہم نے۔ آج بحث ہماری عزیزو یہاں سے ہو رہی ہے وَالشَّاكُّ فِي الْبَعْضِ يَأْتِي بِهِ۔ ایک آدمی وضو کر رہا تھا، بغیر مقدمہ کے داخل بحث ہو رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ آدمی وضو کر رہا تھا، وضو کے درمیان اگر وہ بعض افعال وضو میں شک کرے تو اس کو وہ جو بعض افعال ہیں نا انجام دینے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس نے چہرہ بھی دھو لیا، دائیں ہاتھ بھی دھو لیا، بائیں ہاتھ دھو رہا تھا، شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے چہرہ دھویا ہے یا نہیں، شک کرتا ہے جب بائیں ہاتھ دھونے لگا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ ابھی وضو کر رہا ہے، ختم تو وضو نہیں ہوا نا۔ پھر پلٹ جائے، چہرہ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ دھوئے، پھر ترتیب لے آئے، چہرہ دھوئے، دائیں ہاتھ، پھر آ کر آخر میں بائیں ہاتھ دھوئے، پھر مسح کرے سر کا اور پھر پاؤں کا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا مثلاً یہ لے لیں، کوئی بائیں ہاتھ دھو رہا تھا، شک کرتا ہے پتہ نہیں دایاں ہاتھ جس کو سجا کہتے ہو دھویا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو پلٹے، پہلے دایاں دھوئے پھر آ کر بایاں دھوئے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مگر یہ کہ آقا جان وہ جو عضو مشکوک ہے اس سے پہلے والا خشک ہو چکا ہو تو پھر نہ، اگرچہ وضو کے درمیان میں ہی ہے نا میرے بچے، اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پہلے والے اعضاء اس کے خشک ہو چکے ہیں۔ مثلا دایاں ہاتھ دھو رہا تھا، ٹھیک ہے، بایاں ہاتھ دھو رہا تھا، شک کرتا ہے دایاں دھویا ہے یا نہیں، تو یہ جو دایاں اس سے پہلے کون سا بنتا ہے؟ چہرہ۔ یہ عضو مشکوک جو دایاں ہیں اس سے پہلے والے اعضاء، مثلا صورت خشک ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ موالات جو ہیں نا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ بات میری پہنچی یا نہیں عزیزوں کی خدمت میں؟ میں نے پیچھے سے ساری مقدمہ وغیرہ چھوڑ کے سیدھا مسئلے کی طرف آیا ہوں آج، اور عرض کیا ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہو اور وضو کے درمیان بعض افعال وضو میں شک کرے وضو کے دوران تو ان کو انجام دینا چاہیے۔ مثال آپ کو یہ دی کہ مثلا کوئی بایاں ہاتھ دھو رہا تھا، شک کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ دھویا ہے یا نہیں، تو پھر دایاں دھونا چاہیے، پھر بایاں، پھر دھوئے، اس کو انجام دینا چاہیے ابھی، کیونکہ وضو ختم تو کوئی نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مگر آپ کو یہ مثال دی ہے کہ ٹھیک ہے، جب وہ شک کرتا ہے کہ میں نے دایاں ہاتھ دھویا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے جو اعضاء صورت وغیرہ ہیں وہ بھی خشک ہو چکے ہیں، اگر پلٹتا ہے تو اس سے پہلے بھی خشک ہیں، کیونکہ موالات فوت ہو گئے ہیں۔ یہاں خشک ہونے کی صورت میں، اعضاء سابقہ خشک ہونے کی صورت میں اس کو دوبارہ سارا وضو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب جناب اگلی بات سنو، اگر بعض افعال وضو میں شک کرتا ہے لیکن وضو کرنے کے بعد ہے، وضو پورا ہو گیا تھا، اب شک کر رہا ہے پتہ نہیں میں نے چہرہ دھویا تھا یا نہیں، دایاں ہاتھ دھویا تھا یا نہیں، وضو کے مکمل ہونے کے بعد اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر بعض افعال میں شک کرے
تو اس کا وضو ٹھیک ہے، اس پر توجہ نہیں کرے گا انشاءاللہ کہ اس بعض کو یہ انجام اس نے دیا ہے، بعض کو اس نے انجام دیا ہے۔ یہاں دو باتیں تھیں۔ پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ وضو کے دوران اگر بعض افعال وضو کو انجام دینے میں شک کرے تو اس کو انجام دینا چاہیے، لیکن اگر وضو کرنے کے بعد بعض افعال وضو میں شک کرے وضو انجام دینے کے بعد، تو پھر اس اپنے شک کی یہ پرواہ نہ کرے، اپنے شک کی یہ پرواہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مطلب بات میرے عزیزو یہ ہے، ایک آدمی کو محدث ہونے کا یقین ہے، یقین تھا کہ میں لیٹرین گیا ہوں، میرا حدث ہوا ہے، لیکن شک کرتا ہے طہارت میں، پتہ نہیں وضو کیا تھا یا نہیں۔ حدث کا یقین ہے، طہارت کا شک ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بندہ محدث ہے۔ جس کو اپنے حدث کا یقین ہو، طہارت میں شک ہو، تو اصل یہ ہے کہ اس نے طہارت نہیں کی ہے، یہ محدث ہے۔ استصحاب جاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کو طہارت کا یقین ہو کہ میں نے وضو کیا ہوا تھا صبح، پھر شک ہو کہ کوئی لیٹرین میں گیا ہوں، کوئی حدث ہوا ہے یا نہیں، طہارت کا یقین ہے، حدث میں شک ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مطہر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے شک کا، کہ میں پہلے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر وہ میں آپ کی خدمت میں توضیح دیتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، والشک فی البعض یأتی بہ اے بذلک البعض المشکوک فیہ اذا وقع الشک علی حال حال الوضو۔ والشک فی البعض، بعض افعال وضو میں شک کرنے والا، یاتی بہی اے بذلک البعض المشکوک، بعض مشکوک کو وہ انجام دے گا، اذا وقع شک علی حالہ، جب شک واقع ہو، علی حالہ اے حال الوضو، جب حال وضو میں شک ہو، وضو کے دوران شک ہو، تو اس کو انجام دے گا بعض کو، بحیث لم یکن فرغ منہ، اس حیثیت کے ساتھ، فرغ من وضو، اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ وضو سے فارغ نہ ہوا ہو، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ الْبَعْض، اگرچہ ان کان قد تجاوز ذلک البعض، اگرچہ وہ کیا کر گیا ہوگا جان، اس بعض سے تجاوز کر گیا ہو، یعنی تجاوز محل ہوا ہے، محل سے یہ بندہ اگرچہ تجاوز کر گیا ہے، محل سے آگے نکل گیا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ وضو کے دوران ہے، پلٹ کے پیچھے اس کو انجام دے گا۔ الا مال جفاف، مگر خشک ہونے کی صورت میں، لِأَعْضَاءِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ، وہ اعضاء جو سابق ہیں، علیہ اس عضو مشکوک پر، جو اعضاء سابق ہیں خشک ہونے کی صورت میں، فَيُعِيدُ، پس اعادہ کرے گا وضو کا، کیوں؟ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاتِ، موالات کے فوت ہونے کی وجہ سے، موالات کے فوت ہونے کی صورت میں، وَلَوْ شَكَّ فِي بَعْضِهِ بَعْدَ انتقالِهِ عَنْهُ وَفِرَاغِهِ مِنْهُ لَا يَلْتَفِتْ، توجہ کریں ضمیروں پہ، وَلَوْ شَكَّ فِي بَعْضِهِ، اگر وہ آدمی شک کرے، فی بعض، بعض اجزاء وضو میں، بعض اجزاء وضو میں شک کرے، بعد انتقالِهِ عنہ، انتقالِهِ کی ضمیر جا رہی ہے وہ متوضع، جب متوضع منتقل ہو گیا ہو، عنہ وضو سے، جب متوضع منتقل ہو گیا ہو، ٹھیک ہے نا، وضو سے، عنہ وضو سے، وَفِرَاغِهِ مِنْهُ، اور وہ متوضع وضو سے فارغ بھی ہو گیا ہو، اگر یہ بعض افعال میں شک کرے، لا یلتفت، لو کا جواب ہے، تو یہ توجہ نہیں کرے گا،
والحکم منصوص متفق علیہ، یہ حکم منصوص ہے و متفق علیہ، اور اس پر اتفاق ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ دوبارہ، ولو شک فی بعضہ، اگر شک کرے بعض اجزاء میں وضو میں، بعد انتقال عنہ، بعد از اس کے متوضع منتقل ہو گیا ہو عنہ وضو سے، و فراغ ہی منہ، اور وہ من ہو وضو سے فارغ بھی ہو گیا ہو، وضو کر لیا ہو، پھر شک کر رہا ہے، لا یلتفت، تو توجہ نہیں کرے گا، التفات نہیں کرے گا۔ والحکم منصوص متفق علیہ، حکم منصوص ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ اس کا وضو ٹھیک ہے، اب وضو کے بعد شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ والشاک فی الطہارۃ مع تیقن الحدث محدث، کیا ہے؟ حدث کا یقین ہے، حدث کا یقین ہے، پھر کہتا ہے پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں، طہارت کی ہے یا نہیں، تو یہ اب بھی محدث کہے گا۔ والشاک فی الطہارۃ، طہارت میں شک کرنے والا، مع تیقن الحدث، جب کہ اس کو حدث کا یقین ہے، محدثون، تو یہ محدث ہے۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم الطہارت، اصل یہ ہے کہ طہارت اس نے نہیں کی ہے، اصل یہ ہے کہ اس نے طہارت نہیں کی ہے۔ والشاک فی الحدث مع تیقن الطہارت مطہر اخذا بالمتیقن، حدث میں شک کرنے والا جب کہ اس کو طہارت کا یقین ہے، 100% اس کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہوا تھا، بعد میں شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں شاید میں لیٹرین گیا ہوں، وضو میرا ٹوٹ گیا ہو، طہارت کا یقین ہے، شک فی الحدث، حدث میں شک کرے، مطہرون، تو یہ مطہر ہے، پاک ہے، وضو والا ہے، اخذن بالمتیقن، متیقن کو اخذ کرتے ہوئے، کیونکہ یقین تھا طہارت کا تو اسی کو لے لیں گے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ اچھا، اب جو میں مسئلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنے لگا ہوں، یہ مسئلہ تھوڑا سا دقیق ہے، آپ نے توجہ خصوصی فرمانی ہے لطفاً، پھر آپ کو اس کی بات واضح ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یہاں تھوڑا سا دقیق ہے، تھوڑا مشکل ہے، اللہ کرے گا کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں آسانی سے آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور آپ بھی آسانی سے لے لیں، لیکن توجہ کرنی بالآخر تھوڑا سا دقیق ہے، اتنا بھی نہیں کہ پہاڑ سر پہ سوار کر لیں، بہت مشکل آ گئی، نہیں، تھوڑا نسبتاً۔ وہ کیا ہے گا جان؟ والشاک فیہما اے فی المتأخر منہما ما تیقن وقوعہما محدث، میں پہلے خارج تھوڑا بتاتا ہوں پھر عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ میرے بچے یہ ہے کہ ایک بندے نے حدث بھی کیا ہے، لیٹرین کیا ہے، حدث کیا ہے اور وضو بھی کیا ہے، دونوں کا اسے یقین ہے، دونوں کا اسے یقین ہے کہ میں نے ایک وضو کیا تھا اور ایک مرتبہ لیٹرین بھی کیا ہوں، حدث بھی کیا ہے، دونوں کا یقین ہے، حدث کا بھی یقین ہے، وضو کا بھی یقین ہے، تو پھر شک کس میں ہے؟ شک ہے متأخر میں کہ ان دو میں سے بعد میں کون سا تھا۔ اگر میں نے پہلے وضو کیا تھا اور بعد میں اگر میں نے حدث کیا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، اب میں محدث ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر پہلے حدث تھا بعد میں وضو کیا تو اب تو میں پاک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ صورتحال مسئلے کی بن رہی ہے، شک کر رہا ہے کہ ان دو میں آخر میں کون ہے۔ ایک آدمی نے وضو بھی کیا ہے اور حدث بھی کیا ہے، دونوں کا یقین ہے، بچوں جو بات بتانے لگا ہوں، دونوں کا یقین ہے، شک اس میں ہے کہ آخر میں کون تھا، ان دونوں میں آخر میں نے کون سا کام کیا، آخر میں وضو کیا تھا یا حدث کیا تھا، جو آخر میں کیا وہی ہوگا۔ شک ہے، بات یقین کی نہیں ہے۔ جب شک ہوگا تو اس مسئلے میں جی کیا ہوگا بھی، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک بندے نے بار سنو مسئلے کو، ایک اس نے وضو کیا ہے، وضو بھی کیا ہے اور شاباز لیٹرین میں حدث بھی کیا ہے، دونوں کا یقین ہے، ایک میں وضو بھی کیا تھا
حدث بھی میں نے کیا تھا، لیکن پتہ یہ نہیں چل رہا کہ وضو بعد میں تھا یا حدث بعد میں تھا، وضو پہلے تھا، شک کرے گا۔ تو یہاں کیا ہے، یہاں میرے بچے 3 قول ہیں، 3۔ ایک شہید اول کا نظریہ ہے، شہید اول فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا بندہ محدث ہے، محدث ہے، حدث کیا ہے، وضو کیا ہے، شک کر رہا ہے کہ بعد میں کون تھا، اس کو کہو کہ یہ محدث ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ہے، وضو اس کو کرنا پڑے گا، محدث ہے، کیونکہ دونوں احتمال برابر برابر ہیں، دونوں احتمال برابر برابر ہیں۔ یہ احتمال کہ حدث پہلے ہو وضو بعد میں ہو، یہ احتمال وضو پہلے حدث بعد میں ہو، شک ہے نا، شک 50-50 ہوتا ہے، 50-50، دونوں احتمال برابر ہیں، لہٰذا یہ بندہ محدث ہے، یہ بندہ محدث ہے، دونوں احتمال برابر ہیں، یہ محدث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظر کس کی ہو گئی عزیزو؟ شہید اول کی۔ اس کے بعد ایک دوسرا قول ہے، محقق اول کی طرف اس کو نسبت دی گئی ہے، کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن محقق اول میں بتایا گیا، محقق اول ہیں۔ محقق اول فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک وضو کیا ہے یقین ہے، حدث کیا ہے اس کا بھی یقین ہے، وضو کا بھی یقین ہے، حدث کا بھی یقین ہے، ایک مرتبہ لیٹرین گیا تھا، حدث ہوا تھا، وضو بھی کیا تھا، یہ بھی یقین ہے، شک ہے کہ آخر میں کون سا تھا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ محقق اول فرماتے ہیں اس وضو اور حدث دونوں سے پہلے دیکھے کیا تھی اس کی حالت، پہلے والی جو حالت تھی طہارت تھی، ان دونوں سے بھی پہلے حالت سابقہ طہارت تھی، تو ان دو کے بعد اب وہ کہے گا کہ وہ اب کیا ہے میرے عزیزو، ما علما، جو اس کو پہلے جانتا تھا، ما قبل، اس کی ضد کو لے گا، ما قبل کی ضد کو لے گا، یعنی پہلے اگر دونوں سے پہلے طہارت تھی تو اب طہارت نہیں ہے، اب طہارت نہیں رہی ہے، پہلے حدث تھا تو اب طہارت ہے۔ یہ کہتا ہے عزیزو بات یہ ہے کہ حدث اور وضو دونوں سے پہلے دیکھے گا، اس کی جو حالت تھی حدث تھا یا وضو تھا، جو حالت پہلے تھی اس کی اب ضد لے گا، یعنی ان دونوں سے پہلے اگر وہ پاک تھا تو اب کہے گا کہ اب اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، حدث ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر پہلے اس کا حدث تھا تو اب حدث کی ضد کیا ہے، بات طہارت اپنے آپ کو سمجھے گا، دونوں کا الٹا لینا ہے، یعنی ان دونوں سے پہلے والی جو بھی حالت ہے طہارت ہے یا حدث ہے، اس کی اب ان دو کے بعد الٹی حالت لے گا کہ وہ نہیں رہی ہے، بات سمجھی ہے، یہ محقق اول فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا قول اس سلسلے میں علامہ ہلی کا ہے۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں آپ کا اصل مسئلہ مد نظر ہے، ایک بندے نے وضو بھی کیا ہے، حدث بھی کیا ہے، شک ہے کہ آخر میں کون سا تھا، تو علامہ ہلی فرماتے ان دونوں سے پہلے جو حالت تھی نا اس کا استصحاب کرے گا۔ محقق اول کے نا الٹا ہو گئی بات محقق اول سے، ٹھیک ہے، محقق اول کے ساتھ بات الٹی اس لیے ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ محقق اول کہتے تھے کہ ان دونوں سے پہلے والی جو حالت ہے اس کی زید لے گا، الٹی لے گا، لیکن یہ علامہ کیا فرماتے ہیں، ان دونوں سے پہلے والی جو حالت ہے نا، ان دونوں سے پہلے والی جو حالت ہے اسی کا استصحاب جاری کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں گویا کہ خلاصہ 3 قول میرے عزیزوں بن گئے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے، تو لطفاً توجہ کریں، مسئلہ دقیق ہے، کہتے ہیں تو ایک مرتبہ میں پھر تھوڑا سا بیان کر لیتا ہوں۔ وہ کیا ہوا ہے بلا، بات یہ ہوئی ہے، ایک بندہ کہتا ہے جناب میں نے وضو بھی کیا تھا اور میں لیٹرین میں بھی گیا، میں حدث بھی کیا ہے، لیکن نا جی مولانا صاحب مجھے شک یہ پڑ رہا ہے، پتہ مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جو وضو ہے، یہ جو میں لیٹرین میں گیا تھا حدث ہوا تھا، یہ وضو میں نے بعد میں کیا ہے بلا، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پاک سمجھوں یا نہیں، میرا وضو پہلے تھا بعد میں لیٹرین میں، یہ میرے لیے مجمل مبہم ہو گئی یہ بات،
شک کر رہا ہے، لیکن اس بات کا یقین ہے، وضو بھی کیا ہے، ایک حدث بھی ہے، وضو اور حدث میں یقین ہے، شک ہے متأخر ہونے میں، کون بعد میں تھا؟ تو اس مسئلے میں جو ہے 3 قول آگا جان بنتے ہیں۔ ایک شہید اول کا ہے، شہید اول فرماتے ہیں یہ جی وضو کرے گا محدث ہے، یہ اس طرح کا بندہ محدث ہے۔ دوسرا محقق اول کا ہے، محقق اول کہتے ہیں وضو اور حدث سے دونوں سے پہلے اس کی کیا حالت تھی، دونوں سے پہلے سوچے بیٹھ کے، پہلے اگر طہارت تھی تو اب حدث ہے، الٹی لے گا، دونوں سے پہلے جو حالت ہے اب اس کی الٹی حالت لے گا، زد لے گا۔ اگر پہلے وضو تھا تو اب سمجھے محدث ہے، اگر محدث تھا تو اب سمجھے کہ یہ مطہر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ محقق اول فرماتے ہیں، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس حدث اور وضو دونوں سے پہلے وضو اور حدث دونوں سے پہلے جو اس کی حالت تھی، حدث تھی تو حدث کا استصحاب کرے گا، وضو تھا تو وضو کا یہ بندہ استصحاب جاری کرے گا۔ ٹھیک ہے، توجہ فرماؤ۔ وَالشَّاكُّ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا مَعَ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِمَا مُحْدِثٌ۔ وَالشَّاكُّ فِيهِمَا، حدث اور وضو میں شک کرنے والا، اے فی المتأخر بینہما، یعنی منہما حدث اور وضو میں سے متأخر میں شک کرنا، مع تیقن وقوعہما، جبکہ یقین وقوعہما، حدث اور وضو کے واقع ہونے کا یقین ہے، وہ شک کر رہا ہے فیہما فی المتأخر منہما، ان کے متأخر میں شک ہے، محدثون، یہ محدث ہے جی۔ کیوں؟ لتکافؤ الاحتمالین، کیونکہ دونوں احتمال برابر ہیں۔ کون سے 2 احتمال؟ یہ احتمال کہ وضو حدث کے بعد میں کیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے وضو پہلے ہو حدث بعد میں ہو، دونوں احتمال برابر ہیں۔ اس لیے یہاں ایک قید ہے، ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخر، اگر البتہ یہ حکم یہ اس صورت میں ہے جب وہ کیا کرے عزیزو، یہ اس صورت میں ہے جب اس اتحاد اور تعاقب سے ایک دوسرے حکم کا استفادہ نہ کرے، پھر یہ محدث ہے پچھلے والا، یہ قید یاد رکھو نا، ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخر، اگر وہ اس اتحاد سے اور تعاقب سے ایک دوسرے حکم کا استفادہ نہ کرے تو یہ محدث ہونے والا حکم ہے۔ یعنی کیا؟ اتحاد سے کیا مراد ہے؟ ایک وضو کیا ہے، ایک حدث کیا ہے، 2 وضو کیے ہیں، 2 حدث کیے ہیں، یہ ہو گیا اتحاد۔ ایک وضو ایک حدث، 2 وضو 2 حدث۔ والتعاقب کا کیا مطلب ہے؟ تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت ہے حدث کے بعد وضو کرتا ہے۔ تعاقب کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عادت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، حدث کے بعد وضو کرتا ہے، لہذا یہ پیچھے والا محدث ہے لتکافؤ الاحتمال اس صورت میں ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخر، اگر وہ استفادہ نہ کرے اس اتحاد اور تعاقب سے حکما آخر، ایک دوسرے حکم کا استفادہ نہ کرے۔ دوسرا حکم یعنی کیا کہ بھائی میری تو عادت ہے کہ میں جب بھی حدث کرتا ہوں تو بعد میں وضو کرتا ہوں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ وضو والا ہوگا، پھر تو اس کا شک ہی نہ ہوا نا، پھر تو یہ جو استفادہ کر رہا ہے کہ میں ہر حدث کے بعد وضو کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر تو یہ متوضع ہے۔ اگر یہ استفادہ نہ ہو تو پیچھے والا محدث ہوگا نا میرے بچے، توجہ فرماؤ۔ یہ جو کہا ہے وَالشَّاكُّ فِيهِمَا فِي الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا مَعَ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِمَا مُحْدِثٌ لِتَكَافُؤِ الْاحْتِمَالِ، کب ہے ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخر، اگر وہ استفادہ نہ کرے اتحاد اور تعاقب سے ایک دوسرے حکم کا۔ اتحاد آپ کو بتایا ہے ایک وضو ایک حدث، 2 وضو 2 حدث، اور تعاقب بتایا ہے کہ مثلا اس کی عادت ہے حدث کے بعد وضو کرتا ہے، اگر وہ اس اتحاد اور تعاقب سے حکم آخر ایک دوسرے حکم کا استفادہ نہ کرے تو پہلے والا حکم ہے۔ یہ حکم آخر کیا ہوگا؟ یعنی مثلا میں تو حدث کے بعد وضو کرتا ہوں تو پس وہ متوضع ہوگا،
یہ اگر استفادہ نہ کر پائے تو پچھلا حکم ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى وَالْمَشْهُورُ، هذا یہ محدث ہونا اقوا ہے اور قول مشہور ہے۔ ولا فرق میں نا یہ تھوڑا اشارہ فرما رہے ہیں، تعریض لگا رہے ہیں مرحوم محقق کے قول پر۔ آگا محقق جو ہے نا اول، اس کے قول پہ تھوڑا تعریض مار رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ ولا فرق بین ان یعلم حالہ قبلہما بالطہارۃ و بالحدث و یشک، فرق نہیں ہے کہ آپ نے پہلے والی حالت قبلہما حدث اور وضو سے پہلے والی حالت کو جانتا ہو طہارت کی ہے یا حدث کی ہے یا شک کرے، نہ نہ نہ، ہم نے پہلے والی حالت دیکھنی کوئی نہیں۔ ولا فرق، فرق نہیں ہے بین ان یعلم حالہ کہ وہ اپنے حال کو جانے، قبلہما حدث اور وضو سے پہلے والی حال کو جانے، بالطہارۃ طہارت ہے یا حدث ہے، یا شک کو او یا شک کو یہ شک کرے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے پہلے والی دونوں کی حالت دیکھنی نہیں ہے۔ وربما قیلا، یہ وہی بات ہے جو محقق اول نے کی کہ وضو اور حدث سے پہلے جو حالت تھی، پہلے کو دیکھ کے سوچے، اس کی ضد اب لے گا، وہ بات بتا رہے ہیں۔ ربما قیل بانہ یاخذ ما علم بحالی ضد ما علمہ، چہ بسا کہا گیا ہے کہ یہ آدمی اخذ کرے گا جب اپنے حال کو جانتا ہو، ضد ما علم، جس کو جانتا ہے اس کی ضد کو اخذ کرے گا، لأنہ ان کان مطہرا، اس لیے کہ اگر یہ ان کان مطہرا یعنی ان کان بلا کیا قبلا، اگر یہ پہلے وضو اور حدث دونوں سے پہلے ان کان مطہرا، اگر یہ پہلے مطہر تھا، فقد علم نقض تلک الحالت، تو پس اس نے جان لیا نقض تلک الحالت کہ وہ حالت کیا ہے، اب نقض ہو گئی، پس اس کو معلوم ہو گیا نقض تلک الحالت کہ وہ حالت جو ہے اب ٹوٹ گئی ہے۔ پہلے اب ہم لے رہے ہیں کہ مطہر تھا نا، تو بعد میں ایک مرتبہ لیٹرین بھی کیا ہے، وضو بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ لیٹرین کیا ہے 100% وہ پہلے والی طہارت ٹوٹی یا نہ ٹوٹی، ٹوٹ گئی، لأنہ ان کان مطہرا، اس لیے کہ اگر وہ پہلے قبلا مطہر تھا، فقد علم نقض تلک الحالت، پس اس نے جان لیا کہ وہ حالت طہارت والی نقضا، وہ حالت ٹوٹ گئی ہے۔ وشک فی ارتفاع ناقض، اور شک کرتا ہے فی ارتفاع ناقض، ناقض کے اٹھنے میں شک ہے۔ ناقض کون سا؟ جو بعد میں پیشاب کیا تھا، وضو بھی کیا تھا، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ جو بعد والا پیشاب کیا ہے یہ بھائی ناقض جو ہے یہ اٹھا یا نہیں اٹھا طہارت، یہ اس میں تو بھی شک ہے نا، اس میں بعد والے جو بول کیا پیشاب کیا اس میں شک ہے، لیکن پہلے والی جو طہارت تھی وہ تو صوفی سے ٹوٹ گئی نا، کیونکہ ہمیں یقین ہے بعد میں لیٹرین کیا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ فقد علم نقض تلک الحالت، وہ حالت ٹوٹی، کون سی بچے؟ جو پہلے طہارت تھی، دونوں سے پہلے جو طہارت تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ وشک فی ارتفاع ناقض، ناقض جو پیشاب کیا ہے بعد میں، اس ناقض کے اٹھنے میں شک ہے۔ کیوں شک ہے جی؟ توجہ، لجواز تعاقب الطہارتین، کیونکہ لجواز لاحتمال تعاقب الطہارتین، دونوں طہارتیں ایک دوسرے کے پیچھے ہونے کا احتمال ہے۔ توجہ فرمائیں، حدث اور وضو دونوں سے پہلے طہارت تھی، بعد میں طہارت بھی کی اور لیٹرین بھی گیا، پہلے بھی طہارت تھی، اب ہم یہ احتمال دیتے ہیں دوسری طہارت بھی اسی طہارت کے پیچھے اور بعد میں حدث کیا، حدث آخر میں، تو اب محدث ہے۔ دونوں سے پہلے طہارت، پھر وہ طہارت اور لیٹرین کا جانا، دوسری طہارت بھی ہم یہاں احتمال دے رہے ہیں کہ اسی پہلے والی سابقہ طہارت کے فوراً آئی ہے بعد، اور حدث جو ہے وہ آخر میں ہے، تو اب محدث نہ ہوا۔ لجواز تعاقب الطہارتین، کیونکہ احتمال ہے کہ دونوں طہارتیں ایک دوسرے کے پیچھے آئی ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، اچھا اگر وہ پہلے وضو اور حدث سے پہلے محدثاً محدث تھا، فقد علم انتقال عنہ بطہارت، تو پس اس کو معلوم ہوگی انتقال وہ محدث ہونا اس کا طہارت میں منتقل ہو گیا ہے،
اگر وضو اور حدث سے پہلے محدث تھا یا نہیں بچوں، بعد میں اس نے وضو بھی کیا تھا، لیٹرین بھی کیا تھا، ہے یا نہیں، تو بعد میں جو طہارت کی 100% یہ تو یقین ہو گیا نا کہ پہلے والا حدث ختم ہو گیا، وہ طہارت میں بدل گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، اگر پہلے محدث تھا، فَقَدْ عَلِمَ انتقالُهُ عَنْهُ بِطَہَارَتِهِ، تو پس معلوم ہو گیا کہ وہ محدث ہونا طہارت میں منتقل ہو گیا ہے۔ وَشَكَّ فِي انتقاضِهَا، اور اس طہارت کے ٹوٹنے میں شک ہے حدث کے ذریعے سے، بالحدث ہے۔ کیوں جی، کیوں شک ہے؟ لِجَوَازِ تعاقب الاحداث، لِجَواز یعنی احتمال تعاقب الاحداث، کیونکہ احتمال ہے کہ دونوں حدث ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہوں، دونوں حدث ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہوں، ایک حدث ایک وضو، دونوں سے پہلے ہم وہ صورت لے رہے ہیں کہ دونوں سے پہلے سابقہ اس کا محدث ہونا تھا، پہلے محدث تھا، بعد میں جو حدث ہے وہ بھی ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ اسی حدث کے بعد پھر فوراً دوسرا حدث کیا اور بعد میں کیا کی ہے؟ طہارت کی ہے، تو وہ طاہر نہ ہو گیا۔ دوبارہ سنو، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، اگر پہلے محدث تھا، فَقَدْ عَلِمَ انتقالُهُ عَنْهُ بِطَہَارَتِهِ، تو پس معلوم ہو گیا کہ اس کا محدث ہونا طہارت میں منتقل ہو گیا ہے۔ وَشَكَّ فِي انتقاضِهَا، اور طہارت کے ٹوٹنے میں شک ہے حدث کے ذریعے سے، کیوں؟ لجواز تعاقب الاحداث، کیونکہ احتمال ہے کہ احداث، پہلا حدث اور دوسرا حدث ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہوں اور آخر میں طہارت بچ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بن محقق اول نے بنایا۔ شہید ثانی اس محقق پہ اشکال کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں، شہید ثانی اشکال فرما رہے ہیں اس دوسرے پر کہ اگر حالت سابقہ محدث تھی، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی طہارت لیں گے، اسی پر اشکال فرما رہے ہیں دوسرے ان کان محدثان، یعنی ان کان قبل محدثان والی صورت پہ اشکال ہے۔ شہید ثانی یہ ہے، فرماتے ہیں وَيُشْكِل، مشکل ہے، اشکال ہوتا ہے، بِأَنَّ الْمُتَيَقِّنَ حِينَئِذٍ ارتفاع الحدث سابق، کہ وہ جو متیقن اس وقت ہے حدث سابق اٹھ گیا ہے، متیقن حدث سابق اٹھ گیا ہے، کہ وہ جو پہلے حدث تھا بعد میں حدث اور وضو کیا، پہلے والا حدث یقیناً اٹھ گیا ہے۔ وَأَمَّا اللاحق المتیقن وقوع، اما وہ حدث جو لاحق ہے، یقینی طور پر آیا ہے، وقوع واقع ہوا ہے، فلا ارتفاع، وہ نہیں اٹھا ہے۔ وہ حدث جو بعد میں نہیں ہم مثال بنا رہے، ایک حدث کیا ایک وضو کیا ہے، پہلے والا تو یقیناً اٹھ گیا، لیکن دوسرا حدث اٹھنے میں شک ہے۔ اما اللاحق المتیقن، اما وہ حدث جو لاحق ہے اور یقینی ہے، وقوع واقع ہوا ہے، فلا یعنی فلا ارتفاع وہ نہیں اٹھا ہے۔ وَجَوَازُ تَعَاقُبِهِ لِمِثْلِهِ مُتَکَافِئٌ، توجہ فرماؤ، وَجَوَازُ تَعَاقُبِهِ لِمِثْلِهِ، اور یہ تعاقبہ، یہ احتمال دینا تعاقبہ لمثلہ، کہ حدث کے مثل الحدث، تعاقب الحدث لمثل الحدث، حدث کے پیچھے آیا ہے، یہ احتمال دینا متکافئن، متعارض، برابر، ٹھیک ہے، آپ نے یہ احتمال دیا ہے حدث پہلے تھا، بعد میں ایک حدث اور ایک وضو، یہ احتمال دیا نا کہ یہ حدث بھی اسی حدث کے بعد میں آئے اور بعد میں اس نے آخر میں وضو کیا، یہ احتمال دے رہے ہیں، تو یہ احتمال کیوں نہیں دیتے؟ یہ احتمال بھی تو ہے نا، یقین تو آپ کو کوئی نہیں نا، پہلے حدث تھا، حدث کے بعد اس نے وضو کیا ہے، اور وضو کے بعد جو ہے اس نے کیا کام کیا ہے؟ وضو کے بعد اس نے پھر حدث کیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، پہلے سب سے پہلے حدث تھا، پھر ہم یہ احتمال دے دیں، حدث کا فوراً نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں وضو کیا اور وضو کے بعد حدث کیا ہے، پھر آپ اس کو کیسے طہارت والا سمجھو گے؟ یہ تو محدث ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی آپ نے ایک احتمال لیا ہے کہ حدث تھا، حدث کے بعد پھر حدث ہو گیا اور آخر میں وضو بچ گیا، یہ احتمال کیوں نہیں دیتے کہ پہلے حدث تھا، حدث کے بعد اس نے پھر کیا کیا؟ حدث تھا پہلے، حدث کے بعد پھر اس نے وضو کیا، وضو کے بعد اس نے پھر حدث کیا، جیسے ادھر کا احتمال ہے، ادھر کا بھی احتمال ہی تو ہے نا بھائی، ادھر کا بھی احتمال ہے۔ وَيُشْكِلْ بِأَنَّ الْمُتَيَقِّنَ حِينَئِذٍ ارتفاع الحدث السابق،
مشکل ہے اور اشکال کیا جاتا ہے کہ متیقن اس وقت ارتفاع حدث سابق اٹھا ہے، اما لاحق المتیقن وقوع، اما وہ حدث جو لاحق ہے اور یقینی طور پر واقع ہوئے فلا ارتفاع وجواز تعاقبہ لمثلہ متکافئ، جواز تعاقب الحدث لمثل الحدث، یہ احتمال کہ حدث کے پیچھے آیا ہے متکافئ، یہ برابر احتمال ہے، لتأخرہ یعنی طہارت، کیا مطلب؟ یعنی احتمال تأخرہ یعنی طہارت، کیونکہ احتمال ہے کہ حدث مؤخر ہو عن طہارت، حدث کے پیچھے طہارت ہوئی ہے، طہارت کے بعد حدث ہے، لتأخرہ یعنی الحدث، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ حدث طہارت کے پیچھے آیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ احتمال ہے کہ یہ حدث طہارت کے پیچھے آیا ہے، ولا مرجحہ، اور کوئی مرجح بھی نہیں ہے۔ کیا مرجح ہے؟ کہ آپ حدث کے بعد حدث لے رہے ہیں اور حدث کے بعد طہارت کا احتمال نہیں دیتے ہیں، آپ کا احتمال ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا، دونوں احتمال برابر ہیں اور کسی احتمال کو کسی پر کوئی ترجیح بھی نہیں ہے، ولا مرجحہ، اور کوئی مرجح بھی نہیں ہے۔ نہ ہم ایک مطلب استدراک کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس پہ غور کرنا انشاءاللہ، یہ مطلب دقیق تھا، کل میں تھوڑا سا دہرا دوں گا، اللہ کرے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نعم سے ایک مطلب اور ہے جو کہ میں اسی سے مربوط آگے کل پیش کریں گے۔ موفق ہوں، ید رہو، سلامتی و عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔